وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 13-14 حصہ اول 25-38 درس کا نمبر. آج کا موضوع: کیا ہم حقیقت میں عملاً اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے، اور میرا کام تو علانیہ ہدایت کرنا ہے. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا اور تم نے سرکشی کی تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے؟ بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے، اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ. اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اسی کی تصدیق کرنے والی، تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے.
سامعین اکرام، سورہ الاحقاف آیت نمبر 14، آیت نمبر 13، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی اہل جنت ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان اعمال کی کا بدلہ ہے، کہ جزا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ بہت ہی اہم آیت ہے، 2 آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ دیکھیں اس میں مضمون بالکل واضح ہے، ربنا اللہ۔ ایسی اور آیت بھی قرآن میں موجود ہیں، جیسا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ تو یہاں بھی سورہ احقاف میں دیکھیں مضمون اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے، رب اللہ ہے یا رب اللہ نہیں ہے۔ ہمارا رویہ، آج کے مسلمان کا میں رویہ کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کو رب نہیں تسلیم کرتا۔ دیکھیں رب وہ ہے جس پہ آپ یقین کریں کہ یہی میرا مالک ہے، یہی میرا رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ دیکھیں انسان رب نہیں ہو سکتا، یہ بات بھی نوٹ کر لینا، انسان رب نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ محمد الرسول اللہ ہیں، وہ ہمارے رسول ہیں، وہ ہمارے رب نہیں ہیں۔ یہ میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، لیکن وضاحت کے لیے، رب ایک ہے اور وہ اللہ، یہ حق کسی اور کو نہیں ہے۔ اچھا، رب کے سامنے، رب کے حکم کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، رب کی مانی جاتی ہے، رب پہ اعتماد کیا جاتا ہے، رب پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، بڑی پیاری آیت ہے سورہ ملک کی آخری آیت۔ آپ ان سے کہہ دے کہ وہ تو رحمان ہے، ہمارا اس پر یقین ہے اور اس پر ہمارا اعتماد ہے، بھروسہ ہے۔ تو وہ ایک شعر میں آپ کو پڑھ کے سنایا کرتا ہوں کبھی کبھی، کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہماری امیدیں اللہ سے نہیں ہیں۔ دیکھیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے۔ مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ آپ کو میں کلام الہی، عربی زبان کی گرامر کے بارے میں نکات سمجھاؤں، اور نہ میں یہ انداز ہے میرا کہ اس آیات کے اس وقت کے جو محامل تھے، جو شان نزول تھا، عام طور پہ میں نہیں بیان کرتا، اور نہ آپ کو اس میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، یہ آج کے لیے ہے، اس وقت یہ میرے لیے ہے بس۔ اور قرآن کی تو شان یہ ہے کہ یہ ہر زمانے کے لیے یکساں ہے۔ جیسا کہ 1450 سال پہلے جو حالات تھے، جو واقعات تھے، جن حالات میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا، تو وہاں بھی لوگ دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک وہ جو ایمان لے آئے تھے اور ایک وہ جو یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج بھی دیکھیں یہی 2 گروہ ہیں، تقریباً سب لوگ الا ماشاء اللہ قلیل من عبادی الشکور کے علاوہ سب لوگ ناشکرے ہیں۔
کوئی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اپنے رب پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی عطا کا امیدوار نہیں ہے۔ اللہ دیکھیں، جس سے آپ طمع رکھتے ہیں اس کا حق کہنا آپ مانیں گے۔ آپ باس پہ تو غصہ نہیں کر دینا، آپ جو آپ کا باس ہے جو بھی ہے، آفیسر کے سامنے آپ غصہ نہیں کرتے، آفیسر کو غصہ نہیں کرتے، بس آفیسر کے سامنے کیا کہتے ہیں آپ؟ یس سر، یس سر، یس سر، اس کے علاوہ تو آپ کچھ نہیں کرتے۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہمارا انداز بھی یہی ہے، ہمارا انداز ناشکری کا ہے، شکریہ کا نہیں ہے۔ اللہ کو رب تسلیم کرنے والے اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ناشکرے بندے اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ اپنی کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں انتہائی آرام سے آپ سے بات کر رہا ہوں اور آسانی سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آہستگی سے بات کر رہا ہوں۔ یہ آیات ہمارے لیے ہیں، اس وقت کے لیے ہیں، میرے لیے ہیں، آپ کے لیے ہیں۔ یا تو ہم ان آیات کے مصداق ہیں، اگر ہیں تو ہم اہل جنت ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو پھر ہم اہل جنت نہیں ہیں۔ اس سے آگے جو 2 آیات آ رہی ہیں، وقت ہے تھوڑا سا میرے پاس، میں آپ کو تھوڑا سا ربط بھی بتا دوں۔ یہ جو 2 مختلف قسم کے مضامین آنے والے ہیں، تھوڑا سا میں اس کی تمہید کرنا چاہتا ہوں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یہ اس میں جو آیت نمبر 15 ہے، آیت نمبر 16 ہے، اس میں اللہ کے نیک بندے کا تذکرہ ہے جو اپنے والدین کا بھی خیال رکھتا ہے اور اللہ کا بھی اطاعت گزار ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں وہ کام کروں جس سے اللہ راضی ہو۔ وَأَنْ أَعْمَلْ صَالِحًا تَرْضَىٰ، یہ اللہ تعالیٰ 2 لوگوں کی مثال بتا رہے، وہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ، میں اللہ کی عطا سے اس پہ بات کروں گا، لیکن میں ویسے تمہیداً آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس سے بعد جو ہے، یعنی یہ 2 آیات جو ہم پڑھیں، اس کے بعد 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک شکر گزار بندے کا پہلے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ناشکرے، جو دوسرا بندہ ہے وہ ناشکری کا رویہ اختیار کر لیا ہے۔ آیت نمبر 17 میں تو یہ 2 رویے ہیں اللہ تعالیٰ پھر بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، یہ تمام دیکھیں مکی صورتوں کا اگر آپ اس کو خلاصہ کہہ لیں تو غلط نہیں ہوگا۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کو کیا دعوت دی کہ لوگوں، اللہ صرف ہمارا رب ہے، تم کہہ دو اللہ میرا رب ہے، اور یہی وعدہ جو ہے، تھوڑا سا اگر آپ کو میں اس سے پہلے لے جاؤں، یعنی عہد الست یاد دلاؤں آپ کو، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیا، اپنے سامنے کھڑا کیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ تھوڑا سا دیکھیں، نوٹ کریں، وعدہ الست کیا تھا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا بیک زبان کہ ہاں۔ تو وہاں تو ہمیں مطلب دنیا ہمارے سامنے نہیں تھی، ہم نے وہاں حقیقت حال بیان کر دی۔ ابھی دنیا ہمارے سامنے ہے تو ہم نے دنیا کو اپنا دنیا کے سامنے سر جھکا دیا۔ کہ بڑی اہم بات ہے، جو آپ کا باس ہوگا آپ اس کے سامنے سر جھکائیں گے۔ ہماری امیدیں دنیا سے ہیں، اور یہ میرا مال، مالی، یہ میرا مال، یہ میری اولاد، یہ میرے بچے، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے گھر، یہ میرے ایسٹس،
میرے پاس اتنے پیسے جمع ہیں، میرے یہ ایسٹس ہیں، یہ بنگلہ ہے، وہ دکان ہے، یہ زمین ہے، کمرشل پلاٹ ہے، ریزیڈینشل پلاٹ ہے. ہم نے تو اسی میں کھو گئے. وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، کہ اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، مکاں اور بھی ہیں، زماں اور بھی ہیں. ہمیں تو نہیں چاہیے. ہم تو دنیا کے علاوہ تو کچھ خواہشیں نہیں ہماری. آپ دیکھ لیں نا، اپنی خواہشات کو دیکھ لیں، اپنی توقعات، اپنی خواہشات کو دیکھ لیں، ساری دنیا کے بارے میں. ہماری پریشانیاں دنیا کی ہیں، ہماری خوشیوں کا تعلق بھی ظاہر سے ہے. بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ. دیکھیں، ہم نے اپنی کہانی یہاں خود فل سٹاپ پہ لگائی ہوئی ہے. ہم فارغ ہو گئے، ہماری اور کوئی تمنا آرزو نہیں ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جن کو یقین نہیں ہے، اولئک یئسوا من رحمتی، میری رحمت سے نا امید ہے. ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. واطمأنوا بها، اس پر مطمئن ہے. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور ہماری آیات سے غافل ہیں. ان کا ٹھکانہ جہنم. ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت ہمارا مدعا نہیں ہے. ہمارا مدعا ظاہر ہے، دنیا ہے بس. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اس شخص سے، اے داعی، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم یہی ہے. اللہ. اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت سے کے ساتھ ہمیں بتایا ہے. وہ 8 چیزیں، کبھی تو اللہ تعالیٰ اختصار سے کام لیتا ہے، کبھی تفصیل بیان کر دیتا ہے. وہ 8 چیزیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ وہ ہے نا، وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تمہارے والدین، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار، تمہاری جوڑے، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، تمہارے جو تم نے مال جمع کر رکھا ہے، اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وہ مکان جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ پسند ہیں، زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جدوجہد سے، تو تم عذاب کے قابل ہو، دفع ہو جاؤ. دیکھیں، کبھی تو آپ سوچیں نا، اپنے بارے میں سوچیں. تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ہم نے اپنے آپ سے بیگانگی اختیار کر رکھی ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے. یعنی ہم، اگر میں سچ بولوں تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نار جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں. نار جہنم کا ہم نے انتخاب کر لیا ہے. دیکھیں، جب آپ آخرت کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں تو آپ کا ٹھکانہ نار جہنم ہے. یہ بالکل واضح طور پہ میں آپ کا لم یرد الا الحیاۃ الدنیا فاعرض عمن تول ولم یرد الا الحیاۃ الدنیا. میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھوں گا.
آپ مجھے عزیز ہیں، آپ کا فائدہ مجھے عزیز ہے، آپ کا نقصان مجھے نہیں پسند۔ میں دوست وہ ہے جو آپ کو آپ کی خرابیوں سے آگاہ کرے، اور وہ دشمن ہے آپ کا جو آپ کو آپ کی غلطی نہ بتائے۔ یہ امتحان کا وقت ہے، ہم اسے آرام و آسائش میں گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ تو وقت امتحان ہے، ہم آرام و آسائش میں گزارنا چاہتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ جنہوں نے کہہ دیا۔ اب دیکھیں یہ بڑی سوچیں اس بات پہ، کیا آپ نے یہ جملہ کہہ دیا ہے؟ یعنی آپ اس حال میں ہیں، یعنی آپ اللہ کو رب تسلیم کرتے ہیں عملاً، قولاً نہیں، عملی طور پہ۔ تو آپ کے متعلق تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آج کے عام مسلمان کے مطابق میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کو اپنا مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس آپ کی بات پھر ختم ہو گئی، آپ کی کہانی ختم ہو گئی کامیابی کی۔ آپ نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا اس فیصلے سے کہ آپ نہیں چاہتے صرف دنیا کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلُكَةَ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے، یعنی اپنے ارادے سے اور کوششوں سے ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ آج مسلمان دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک فرمایا ایک جگہ، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جو حق سے انکار کرنے والے ہیں جہنم نے ان کا احاطہ کر لیا ہے۔ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، فتنے میں تو ہم پڑ گئے، فتنے سے یعنی فیس بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اس سے ہم نے جو فتنہ ہے، مال اور اولاد یا جو بھی ہے، اس سے ہم نے دوستی کر لی ہے، اسی کو اپنا مدعا بنا لیا۔ دنیا کو مدعا بنا لینا، دیکھیں یہ کافر ہے، کافروں کی صفت ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 پڑھیں۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَبْغُونَ عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ۔ جو کافر ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور یہ کون ہیں؟ ان کے سر پہ سینگ نہیں ہے کہ نظر آئیں کہ بھئی یہ کافر ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے مٹھی پر داڑھی رکھی ہو مرد نے، عورت نے شرعی پردہ کیا ہوا ہو، تو لیکن اس کا مدعا ظاہر ہو دنیا اور خاک۔ دیکھیں یہ بھی تو ہوتا ہے نا، بعض اوقات میں دیکھتا ہوں ایک، اب میں زیادہ وہ نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ بعض لڑکے، جوان لڑکے یوٹیوبر بن گئے، مٹھی پر داڑھی ہے، شرعی داڑھی ہے، مونچھیں بھی ٹھیک ہیں، اور وہ پھر رہے ہیں جگہ جگہ، آپ کو کہیں نان چنے کھلا رہے ہیں، کبھی کباب کھلا رہے ہیں، کبھی سیخ کباب کھلا رہے ہیں۔ اس لیے تو نہیں آئے ہم نے کیا بنا لیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے، لیکن یہ تو بڑا ٹف کام ہے۔ آپ ویڈیو بنائیں گے، جگہ جگہ جائیں گے، اپنی ساری زندگی آپ اسی میں لگا رہے ہیں صرف پیسے کے لیے۔ کیا مقصد ہے اور ایسے یوٹیوبر بننے کا؟ کہ آپ لوگوں کو کھانا دکھاتے پھریں، یہ نان چنے ہیں، یہ کوفتہ چنے، انڈے چنے، یہ سیخ کباب ہیں، یہ وہ ہے، بڑا مزہ آیا، بڑا مزے کا۔ اور پھر یہ دیکھیں، یہ آج کا مسلمان تو اپنی زندگی ضائع کرنے پر تل بھی گیا ہے اور زندگی ضائع کر رہا ہے۔ دیکھیں اس میں مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کی، ہم دنیا کی خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، خیال دنیا میں۔ اب اس خیال دنیا میں آپ کا وزیر اعظم بھی ہے، آپ کا آج کا صدر بھی ہے، آرمی چیف بھی ہے، اور ایک نان چنے والا بھی ہے، ایک راج مزدور بھی ہے۔
وہ بھی ظاہر کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں. ساری لٹیائی ڈبو دی ہے ہم نے، بیڑا غرق کر دیا ہے اپنا. یہ 2-4 نمازیں آپ پڑھ لیں تو یہ تو دین اسلام نہیں ہے. دین اسلام تو رخ بدلنے کا نام ہے، ربنا اللہ عمل سے کہنے کا نام ہے، استقامت کا نام ہے دین اسلام. یہاں تو دیکھیں عمل صالح کی بات ہو رہی ہے لیکن انداز مختلف ہے. استقامت، ربنا اللہ ثم استقام، جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور اس پر پھر جم گئے. دیکھیں یہ وہی بات ہے، ایمان اور عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بات وہی ہے، الفاظ مختلف ہے، معنی زیادہ وسیع ہے اس کا. رب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہاں میرا مالک، میرا خالق، میرا معبود، میرا مربی، میرا مددگار، میرا مولا صرف اللہ ہے. بس اللہ، بس باقی ہوس. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا. ہم نے اللہ سے منہ موڑ لیا ہے، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہیں ہے راضی. ہمارے ہر کام میں نفسانیت ہے، ہمارے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے تھی. ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے خیال میں گزار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے سوچوں کو، بیگم صاحبہ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، ان کے میاں دیکھ لیں، ظاہر کے خیال میں بس. بیگم صاحب کا مسئلہ بڑا، شوہر کا رویہ ہے بس. باقی سب سے ہنسی خوشی بول لیں گی، لیکن شوہر آئے گا تو منہ بگڑ جائے گا. شوہر جو ہے باہر سے آئے گا، سب سے ہنسی خوشی بولے گا. شوہر میں گھر میں آ کے وہ متکبرانہ رویہ اختیار کر لے گا. یہ انسانوں کی کہانی ہے، قرآن تو انسان کے لیے ہے. ہم ربنا اللہ نہ کہا ہے نہ کہنے کے لیے تیار ہیں. استقامت تو دور کی بات ہے، ہم ربنا اللہ کا مطلب بھی نہیں جانتے. اللہ میرا رب ہے، اس کا معنی، اس کی جو تقاضے ہیں یہ ہم نہیں جانتے. یہ تو آپ زبان سے جو بھی کہہ دیں، تو زبان سے کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. دنیا میں آپ دیکھ لیں، زبان سے کہہ دینے سے طلاق ہو جاتی ہے. طلاق اور عتاق، غلام آزاد کرنا اشارے سے بھی ہو جاتا ہے وہ، اور طلاق جو ہے وہ بس زبان سے ہو جاتی ہے. اگر آپ کی نیت نہ بھی ہو لیکن زبان سے کہہ دیا تو طلاق ہو جائے گی بس. اور معاملوں میں زبان کام نہیں کرتی. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم تو ربنا اللہ کا مطلب بھی نہیں جانتے. یہ بات میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. نہ جاننا چاہتے ہیں مطلب، اور اگر کوئی بتا بھی دے تو پھر اس کے تقاضے بھی نہیں جاننا چاہتے، اور اگر تقاضے بھی پتہ چل جائیں پھر وہ تقاضے، یہ بھاری پتھر ہم نہیں اٹھا سکتے. کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارا پرانا اسلام ٹھیک ہے، ہمیں کوئی نئے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں ہمیں ویسے زندگی گزارنے دو. بہت سے لوگوں کا رویہ یہی ہوتا ہے، سنتے ہیں اور بس پھر کہتے ہیں نہیں یہ تو ہم نہیں کر سکتے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم